بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نے دوسری تراویح مکمل کر لی ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان حافظ یونس موجود ہیں اور بہت ہی بہترین انداز سے قرآن کریم کو سنا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے کھول دے، اور جو کچھ ہم قرآن کریم کو سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ان کو اور ان کے والدین کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے سورہ نوح سے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 10، 11، 12۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کرنے کے 4 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ کس کے فائدے ہیں؟ استغفار۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں کہ استغفار کس کو کہتے ہیں۔ ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کبھی بیٹھے کبھی اس کا کبھی اس کا، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، لغو باتیں۔ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان گناہوں کی بخشش کرتا ہے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم میں تقریباً 25-26 نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی کے ذکر میں استغفار موجود ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارے جو دادا ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ ان سے جو جنت میں غلطی سرزد ہوئی تھی، دنیا میں آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں وہ درخت کے پھل کو نہیں کھانا چاہیے تھا جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور یہ استغفار وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی آدم اور حوا کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور وہ بار بار توبہ استغفار کرتے رہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات پیش کیے ہیں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم اور حوا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہیں کی، مغفرت نہیں کی اور رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذکر میں استغفار کو پیش کیا ہے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ہر نبی نے استغفار کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ بھی استغفار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، یعنی آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے
इस्तिग़फ़ार कीजिए। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल कीजिए, फिर उसके बाद इस्तिग़फ़ार करते रहिए। ऐसे बेशुमार आयतें हैं कुरान करीम की। तो मालूम क्या हुआ, इस्तिग़फ़ार जब अंबिया करते थे और इस्तिग़फ़ार जब मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो हमको भी इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि कल वो हदीस पेश की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोजाना 70 मरतबा या फिर 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हमें भी हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के फायदे क्या हैं? कुछ फायदे आपको मैं गिनवा देता हूँ। ये जो सूरह नूह की 3 आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला ने इन 3 आयतों के अंदर इस्तिग़फ़ार के 4 फायदे बयान फरमाए हैं। चलिए मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूं आपके सामने, उस वाक़ये को जिक्र कर दूंगा तो ये 4 फायदे खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कौन नहीं जानता, अपने वक्त के वली हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक दर्स में एक मजलिस में बैठे हुए थे। एक आदमी आता है, कहने लगता है इमाम साहब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। कहा इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आदमी कहता है कि मेरे माल में खैर और बरकत नहीं है। कहा तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। एक तीसरा आदमी आया और कहने लगता है कि मेरे घर औलाद नहीं है, मैं क्या करूं? कहा तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। एक चौथा आदमी आता है और कहने लगता है मेरी खेती बाड़ी में खैर और बरकत नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इमाम साहब ने क्या कहा? इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। सवालात 4 थे, जवाब सिर्फ 1 कि इस्तिग़फ़ार करो। का जो शागिर्द था कहने लगा उस्ताद अजीब बात है कि अलग अलग 4 सवालात आए और आपने जवाब एक ही दिया। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम मुझे कम अक्ल या अहमक समझते हो। मैंने अपनी मर्जी से जवाब नहीं दिया है, बल्कि इसी सूरह नूह की ये आयतें पढ़कर सुनाते हैं। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व जन्नातिन व अनहारा। जब ये आयतें उनके सामने तिलावत की गई तो आदमी खामोश हो गया, क्योंकि दलील के तौर पर कौन सी आयतें रखी गई थी? अल्लाह के कलाम की आयतें रखी गई थी। तो मालूम क्या हुआ, इस्तिग़फ़ार के ये 4 फायदे हैं जो कुरान करीम की आयतों से हमको मिलते हैं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत, रावी हदीस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्ली हम्मिन फरजा व मिन कुल्ली ज़ैक़िन मखरजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब। शेख इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये हदीस सनद के एतबार से हसन है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स हमेशा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ता रहता है, जअलल्लाहु मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर गम से नजात देता है। व मिन कुल्ली ज़ैक़िन मखरजा, किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, अल्लाह ताला वहां से उसके निकलने के लिए रास्ते आसान कर देता है। व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से रोजी देता है जहां से इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। कितने फायदे हो गए? 3 फायदे एक हदीस में, कुरान की आयतों में 4 फायदे, इस हदीस के अंदर 3 फायदे, टोटल कितने हो गए? 7 फायदे माशाअल्लाह हो गए। क्या करने की वजह से? इस्तिग़फ़ार करने की वजह से। आज कौन परेशान नहीं है? कौन मुश्किलों में नहीं है? कौन रोजी के लिए परेशान नहीं है? है ना? कोविड के बाद हर कोई परेशान है,
اپنے کاروبار کو لے کر، اپنی تجارت کو لے کر، اپنی نوکری کو لے کر، جو بھی آپ جس انداز سے پریشان ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ اور میری روزی میں برکت ہو، اور میری پریشانیاں دور ہو جائیں، اور میرے مسائل ختم ہو جائیں، میری روزی میں خیر و برکت آ جائے، تو اس کو کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ 7 فائدے ہو گئے۔ 8واں فائدہ مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ طوبی خوشخبری ہے اس کے لیے، یا اس کے دوسرے معنی اہل علم نے کیے ہیں طوبی نام کی جنت ہے اس کے لیے، لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ کیا لکھا جائے؟ استغفار لکھا جائے۔ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، راستے پہ چل رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آنکھ نہیں لگ رہی ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے نام اعمال میں استغفار ہی استغفار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے، جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بار بار موبائل لیتے رہیں، دیکھتے رہیں، کبھی فیس بک میں، کبھی واٹس ایپ میں، کبھی انسٹاگرام میں، کبھی سوشل میڈیا میں، وہاں یہاں جانے سے بہتر ہے ہماری زبانوں سے کیا ہونا چاہیے؟ استغفار اگر ہوتا رہے تو فائدہ تو دنیا کا بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں آخرت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے جب ابلیس کو، شیطان کو دنیا میں بھیج دیا تو اس نے کہا اے اللہ، میں تیری عزت کی، تیرے جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا۔ کیا کہا شیطان نے؟ اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو جتنا مرضی بہکاتا رہ، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ اللہ، شیطان جتنا مرضی فورس لگا لے، جتنی مرضی فوج لگا لے، جتنا مرضی انسانوں کو گمراہ کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، استغفار کو لازم پکڑو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی استغفار کرتا رہے۔ لیکن آئیے استغفار کے کتنے صیغے ہیں وہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 صیغے میں آپ کے سامنے 5 استغفار کے صیغے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا ہے استغفر اللہ۔ اب جیسے ہم لوگ سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اچھا سوال یہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے نا، آپ نے عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قاعدے میں بیٹھ کر آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، جیسے ہی سلام ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، استغفار کیوں پڑھنا ہے؟ اہل علم نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ استغفار کیا کرتا ہے؟ اس کو ریکور کرتا ہے۔ نماز میں کبھی ادھر دیکھ لیے فین کی طرف، کبھی نیچے دیکھ لیے ٹائلز بہت اچھے لگ رہے ہیں، کبھی دیکھ لیے کہ کرسی ہے، کبھی ایمپلیفائر نظر آ رہا ہے، کبھی کیا نظر آ رہا ہے، تو آدمی کی نگاہ ادھر ادھر چلے جاتی ہے۔ نماز میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ذرا سوچئے سوچئے سوچئے، میں ابھی ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، سوچئے ایک آدمی نماز کے اندر اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو استغفار کرتا ہے، تو گناہ ہونے پر استغفار نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی جب گناہ ہو رہا ہے، اس سے نیکی ہو رہی ہے، نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرو، ہم اتنے بڑے گناہوں کے پہاڑ کر جاتے ہیں
اور ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہیں، پھر بھی ہم استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے ضدی ہیں، بڑے ہٹ طرف ہیں۔ میں ایک چیز جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں درس میں یہ بات آئی ہوگی۔ جنت میں آدم اور حوا بھی تھے، جنت میں ابلیس بھی تھا۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی یا صرف ایک سے ہوئی؟ دونوں سے ہوئی۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی، دونوں جنت سے نکالے گئے، کہاں آئے؟ زمین پہ آئے۔ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے۔ آدم اور حوا کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ابلیس کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے، بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، جنت میں سے نکال کر کے دنیا میں اتارے گئے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اس کو بھی دنیا کے اندر اتار دیا گیا۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی، آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم اور حوا دنیا میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب ابلیس سے کہا گیا تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو نے جرم کیا ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ نے اٹھا کر کے زمین پہ پھینک دیا، اس کو اپنے اس غلطی پر احساس نہیں ہوا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا یعنی نافرمانی کی، واستکبر تکبر گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے غلطی ہونے کے بعد شرمندگی کا احساس ہوتے ہوئے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ انسان ہے، غلطی ہونے کے بعد حد درمی کرتا ہے تو وہ ابھی نہیں بول رہے تھے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس بالکل سمپل۔ اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی نا بھائی، مجلس میں کوئی ہاتھ اٹھا کر کے بولو میں آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میں بھی گنہگار ہوں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اکڑنا یہ ابلیس شیطان کی صفت ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا یہ انسانی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو انسانی صفت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ دوسرا صیغہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تیسرا صیغہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ صیغہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ صیغہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یاد ہے نا سب لوگوں کو؟ یاد کر لیجیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ اس استغفار کو پڑھتا ہے، اگر وہ کسی میدان جنگ سے بھی بھاگ کر کے آیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر آنا گناہ ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر آنا صغیرہ گناہ نہیں ہے، چھوٹے گناہوں میں سے نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جب ایک آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بھی۔ ہم درود شریف کے بعد یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی استغفار میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی، اور وہ استغفار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں گے نا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ خالی اس کا معنی ترجمہ جا کر کے دیکھیں۔
وَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اے اللہ اپنے طرف سے بخشش کا پروانہ نازل فرما دے. وَارْحَمْنِی، مجھ پر رحم فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الغفور الرحیم، بے شک تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کی گہرائی میں جائیں، صرف ایک ایک دعا پر علماء کرام نے کئی کئی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ جو ہے چوتھا صیغہ ہے جو ہم درود ابراہیمی کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک تو جو ہے استغفار کی ایک شکل ہے. پانچویں اور آخری چیز، حالانکہ استغفار کے کئی ایک صیغے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 یا 10 سے زیادہ جو ہے صیغے بیان کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھنے کے لیے 5 کافی ہے. اور یہ جو میں استغفار پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، یعنی جتنے استغفار ہیں ان تمام کا کیا ہے، یہ سردار ہے. اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سید الاستغفار صبح میں ایمان کی حالت میں پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص صبح میں ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، ادھر مرے گا سیدھے جنت میں داخل ہوگا. صبح میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا ہے. مرنا تو ہے نا. شام ہونے سے پہلے اگر آدمی مر گیا تو اللہ تعالیٰ سیدھے جنت میں داخل کرے گا. اگر شام میں اس نے سید الاستغفار پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے مر گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کہاں داخل کرے گا؟ اپنی جنت میں داخل کرے گا. اچھا، یہ سید الاستغفار پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 2 گھنٹے نہیں. 1 گھنٹہ لگے گا نہیں. آدھا گھنٹہ وہ بھی نہیں. 15 منٹ وہ بھی نہیں. 5 منٹ نہیں. 1 منٹ وہ بھی نہیں. ارے مولانا اتنا چھوٹا وظیفہ اور اتنی بڑی فضیلت. ہاں میرے بھائیو اور دوستو، دیکھو صرف چند سیکنڈ لگیں گے اس کو. اگر آپ یاد کر لیتے ہیں 20 25 30 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ استغفار کہاں لے کے جائے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ یاد ہے تو اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے تو یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں گے، گھر پہ جائیں گے تو یاد کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کو آسانی کے ساتھ، ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم. انگلش میں کتاب ہے. مفتی گوگل صاحب کو پوچھیں گے تو مفت میں یہ کتاب آپ کو دے دیں گے. سید الاستغفار آپ وائس میں بھی جو ہے ڈال دیں یا آپ لکھ کر کے بھی ڈال دیں، آپ کے سامنے ہر زبان کے اندر آ جائے گا. یاد کر لیں. ہمیشہ رہنا ہے یا مرنا ہے؟ سب کو مرنا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے کہ یہاں ہر کوئی آتا ہے جانے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا. بھائی آخری بات بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں استغفار کے تعلق سے. اس واقعے کو، اس بات کو پیش کرنے سے پہلے یہاں ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اب یہاں سے آپ لوگوں نے استغفار کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں سنی، حدیثیں سنی، استغفار کے صیغے سنے. اگر کوئی آدمی گھر پہ جائے ہفتہ بھر پڑھنے کے بعد بولنے لگے کیا مولانا بول رہے تھے استغفار بولے تو ہوتا کہ تھے، کیا بھی نہیں ہو رہا. 15 دن کے بعد ارے کیا بھی نہیں ہو رہا. مہینہ ہو گیا کیا بھی نہیں ہو رہا. 6 مہینے ارے کیا بھی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ایسی چیز کون ڈالتا ہے دماغ میں؟ شیطان. ارے بہت اچھا پہچانتے ہیں آپ لوگ، بہت بڑا دوست ہے آپ لوگوں کا، بہت اچھا پہچانتے ہیں آپ اس کو. ایسی چیز ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اس کو آنے نہ دے. آپ کرتے جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے اور انہوں نے جو ہے مسند احمد لکھی ہے اور کئی کتابیں ان کے جو ہے مصنف ہیں. ایک مرتبہ سفر میں نکلے، رات میں ایک جگہ ایک گاؤں میں گئے، مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی. جا کر کے مسجد میں بستر ڈالتے ہیں تو مسجد کا خادم آتا ہے اور کہنے لگتا ہے بزرگ آپ یہاں نہیں سو سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر مسجد میں نہیں سونے دیتے ہیں تو جہاں چپل رکھے ہوئے تھے وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد بستر بچھائے اور سونے لگے تو مسجد کے خادم آئے اور کہنے لگے جناب آپ بھی یہاں نہیں سو سکتے.
ارے بھائی کروں تو کیا کروں، مسافر ہوں، مسجد میں نہیں سو سکتا، مسجد کے باہر نہیں سو سکتا. لوگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نام سے جانتے تھے لیکن شکل و صورت سے نہیں جانتے تھے. واٹس ایپ تو نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کروں تو کیا کروں. مسجد کے سامنے ایک نان بائی تھا، نان بائی کہتے ہیں روٹیاں بنانے والا. وہ یہ سارے منظر کو دیکھ رہا تھا. وہ سیدھا آیا، کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، آپ کو مسجد میں بھی خادم سونے نہیں دے رہے ہیں، مسجد کے باہر بھی سونے نہیں دے رہے ہیں، ایسا کریں آپ میرے گھر میں آ جائیں. اگر آپ رات گزارتے ہیں، صبح آپ کو سفر پہ جانا ہے تو کوئی بات نہیں، میرے رات میں مہمان بن جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، رات میں وہ ایک کونے میں جگہ دے دیتا ہے، وہاں پر جا کر کے جو ہے لیٹتے ہیں. اب یہ جو نان بائی تھا اس کی ڈیوٹی صبح میں شروع ہوتی ہے، روٹی بنانا شروع کرتا ہے. تھیلے میں سے آٹا نکالتا ہے، استغفر اللہ، پانی ڈالتا ہے، استغفر اللہ، پیڑے گھومتا ہے، استغفر اللہ، روٹی بناتا ہے، استغفر اللہ، پھر اس کو روٹی کو جو ہے پکا لیتا ہے، استغفر اللہ، روٹی نکالتا ہے، استغفر اللہ، پیسے دیتا ہے، استغفر اللہ، گلے میں ڈالتا ہے. یعنی شروع سے لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سارا منظر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صبح میں پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنا استغفار تم پڑھ رہے تھے، کوئی فائدہ ہوا کیا؟ حالانکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ نہیں جانتے جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے استغفار کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ پوچھا کہ بھئی کوئی فائدہ ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا بزرگ اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے، تقریباً میں 30-35 سال سے استغفار کر رہا ہوں. آج تک میں نے استغفار کرتے کرتے جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے سب دے دیا، بس ایک آخری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار پہ ہر چیز دے دی ہے، وہ آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نان بائی روٹیاں بنانے والا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، شاید اللہ نے تیرے استغفار کی برکت سے تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا. کیا ایمان اور یقین ہے آدمی کا؟ اگر ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ فیصلے ایسے کرتا ہے، کہاں نان بائی روٹیاں بنانے والا اور کہاں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام کرے نا ایمان کی حالت میں کریں اور یقین کے ساتھ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فیصلے ایسے کرتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو استغفار کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر اور باتیں آتی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.